آج کل ہندوستان نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جو طریقہ کار اختیار کیا ہے سویلین آبادی کو ہراساں کرنے کا، ان کو نقل مکانی کرنے کے لیے، جس انداز میں وہ وہاں پر سمال آرم سے اور اپنے توپخانے سے جو فائر کر رہے ہیں، جس میں بے شمار شہادتیں ہو چکی ہیں، زخمی ہو چکے لوگ، معصوم بچے جو ہیں ان سے نہیں بچ سکے، اسکول اور اسپتال نہیں بچ سکے، ایمبولینس گاڑیاں نہیں بچ سکی، اور جس طرح سے وہ یہ جو کارروائی کر رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاہدے کی کھلا خراب ورزی، جنگ بندی معاہدے کی جو اقوام متحدہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کروایا تھا جب یہ 1949 5 جنوری کو جو ہے جنگ بند کی گئی تھی اس ریاست جموں کشمیر کے اندر۔ اس میں ہندوستان کے جو حکومت ہے یہ وہی ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے جو آج اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اندر استعمال کرتا ہے۔ دونوں قوتیں، وہ ہندوستان ہو یا اسرائیل ہو، ایک طرف مودی صاحب پاکستان کے ساتھ پیشکش کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت لڑ لیا، آئیے غربت اور بیماری کے خلاف جو ہے مل کر جدوجہد کریں، اور دوسری طرف سے $100 بلین کا اسلحہ خرید رہے ہیں اور اپنے مواصلاتی سیاروں سے جو ہے وہ فوجی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں جاسوسی کے لیے، اور اس طرح سے اپنی جو فوجی قوت کو جو بڑھا رہے ہیں۔ جو کچھ ہندوستان آج وہاں پہ کر رہا ہے ایل او سی کے اوپر، جس طریقے سے جو نہ ہمارے اسکول بچے، نہ ہمارے سویلین کے گھر بسے، اور وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ایل او سی پر سویلین آبادی پر اس کو نشانہ بناتا تاکہ انخلا ہو، اور اس سے جو ہے آزاد کشمیر کے لینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو، اور افواج پاکستان کو بھی جو ہے وہ سویلین کی حمایت سے محروم کیا جا سکے۔ جو پرابلم ہندوستان کو اس طرف ہے اس لیے کہ وہ قابض افواج ہیں اور ان کے پیچھے ان کے ساتھ کشمیر کے عوام نہیں ہے، جموں کشمیر کے عوام، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جو پاکستانی افواج جو ہیں جو اپنے اس ہماری جو آزادی کے تحفظ کے لیے یہاں پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت بیٹھی ہیں۔ یہ فرق ہے ہندوستان کی افواج کے اندر جو کشمیر کے اندر ہے، اور پاکستان کی افواج جو آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس کے بارے میں فوری نوٹس لینا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ davos میں جب ہمارے وزیر اعظم صاحب اس مہینے میں جائیں گے تو وہ جا کر وہاں پر جو ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ سائیڈ لائن پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو فوری طور پر جو ہے سیکورٹی کونسل کا جو ہے اجلاس بلانے کے لیے درخواست دینی چاہیے، تاکہ ایل او سی کے اوپر جو اس وقت کی جو کشیدہ صورت ہے یہ کسی وقت بھی یہ بڑھ بھی سکتی ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگ تنگ آ گئے اسے، اور وہ بھی جو ہے نا پھر کل یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس سے یہاں پر جو ہے یہ بین الاقوامی امن کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ جو کچھ کشمیر کے بارڈر پر جو اس کو جو ہندوستان جو اپنا جو اس نے کھیل رچا رہا ہے، ابھی چند عرصہ پہلے ہندوستان کی جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں انہیں انتہائی ایک احمقانہ اور غیر معقول قسم کا بیان دیا کہ ہم جو ہے وہ سرحد کو جو ہے وہ عبور کریں گے، وہ انٹرنیشنل بارڈر کی تو بات تو نہیں شاید وہ کر سکیں، لیکن ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہے کنٹرول لائن۔ تو میں یہ بھی ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں جنرل صاحب کو کہ آپ کی افواج کا قبرستان ہوگا، یہاں صرف افواج پاکستان اکیلی نہیں بلکہ ہم سب، میں، ہمارے ساتھی، ہماری اولادیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی بہن بیٹے، سارے اپنی افواج کے ساتھ مل کر جو ہے نا ہندوستانی افواج کا قبرستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی اس ایل او سی کے اوپر، تاکہ جو ہے اس کے آندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ہندوستان کی ان کی کتابوں میں پڑھایا جائے گا کہ ان کے ساتھ وہ پانی پت کی تیسری جنگ کی جو ہے نا وہ تاریخ جو ہے وہ دہرائی جائے گی انشاءاللہ العزیز اس خطے کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، انتہائی خطرناک ہے، اور اس پر حکومت پاکستان کو فوری طور پر جو ہے وہ اجلاس طلب کرنا چاہیے، کے لیے درخواست دیں، تاکہ جو ہے اس صورتحال کشیدہ صورتحال کو جو ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔